حضرت عمر بن خطاب قریش کے ایک معزز اور باثر قبیلے بنو عدی ان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ قریش کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں آپ سخت مزاج، مضبوط قطن ارادی رکھنے والے بہادر اور نڈر انسان تھے۔ فن خطابت اور گھوڑ سواری میں ماہر تھے اور اپنے فیصلوں میں نہایت پختہ رائے رکھتے تھے۔ آپ کو شراب نوشی کا شوق بھی تھا اور مسلمانوں کے خلاف سخت رویہ رکھتے تھے۔ اسلام دشمنی میں آپ اتنے آگے تھے کہ اپنے نبی کریم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ایک دن حضرت عمر نے تلوار سنبھالی اور ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کریں گے تاکہ اسلام کی تحریک ختم ہو جائے۔ راستے میں ایک شخص ملا جس نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر غصے سے بھر گئے اور فوراً اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خباب ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر کی آہٹ سن کر حضرت خباب چھپ گئے۔ حضرت عمر نے بہن اور بہنوئی کو مارا پیٹا یہاں تک کہ ان کی بہن کے چہرے سے خون بہنے لگا، لیکن بہن نے بڑی ہمت سے جواب دیا، ہاں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو چاہے کر لو۔ یہ جملہ حضرت عمر کے دل کو لگا۔ غصے کی جگہ شرمندگی اور نرمی نے لے لی۔ انہوں نے کہا، مجھے وہ کلام دو جو تم پڑھ رہے تھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور پھر سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھے۔ ان آیات نے ان کے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگے، یہ کلام کسی انسان کا نہیں، واقعی یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر وہ فوراً نبی کریم کے پاس پہنچے جو اس وقت دارن ارقم میں تھے۔ حضور نے حضرت حمزہ سے فرمایا، اگر عمر خیر کی نیت سے آئے ہیں تو خیر ہے، ورنہ تیار رہنا۔ جب حضرت عمر اندر آئے تو نبی نے ان کا گریبان پکڑ کر فرمایا، عمر، کب تک تم حق سے منہ موڑو گے؟ حضرت عمر نے کہا، رسول اللہ، میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام صحابہ خوشی سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ یوں حضرت عمر 40 مسلمان بنے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو ایک نئی طاقت ملی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ اب چھپنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو پھر کیوں چھپیں؟ پھر وہ خود مسلمانوں کو لے کر خانہ کعبہ گئے اور وہاں سب کے سامنے نماز ادا کی۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر نبی کریم کے خاص صحابہ میں شامل ہو گئے۔ آپ نے ہر غزوے میں شرکت کی۔ آپ کے مشورے قرآن میں بھی نازل ہوئے، جیسے پردے کا حکم اور شراب کی حرمت۔ نبی کریم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور ایک بار فرمایا، اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ نبی کریم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر کے بعد آپ دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ نے ایک مضبوط اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ آپ کے دور میں شام، مصر، عراق، ایران اور دیگر علاقے فتح ہوئے۔ عدل و انصاف کا بے مثال نظام قائم ہوا۔ بیت المال، جیل، پولیس، مردم شماری، نہریں، ڈاک کا نظام اور دیگر انتظامی اصلاحات کیں۔ عام لوگوں کو براہ راست حکمران سے شکایت کا حق دیا۔ آپ کا عدل مشہور تھا۔ آپ اکثر راتوں کو گشت کرتے اور رعایا کا حال پوچھتے۔ حضرت عمر کو فجر کی نماز میں ایک مجوس غلام ابو لالا نے خنجر مارا۔ زخم گہرے تھے، چند دن بعد آپ شہید ہو گئے۔ آپ کو نبی کریم اور حضرت ابوبکر کے ساتھ مدینہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان اگر نیت درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ آپ نے اسلام دشمنی سے لے کر اسلام کی سب سے بڑی خدمت تک کا سفر طے کیا، جو ایک عظیم مثال ہے۔
اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔